أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش، الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے گنیت الطالبین سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث تھے، اور وہ اللہ کے ولی تھے۔ جو ہمارا ولی تھا اس کو کچھ جاہلوں نے چوری کر کے اپنا ولی بنا لیا، اور اپنے آپ کی جو نسبت ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جوڑ دی، لیکن مسلک پرستی کے چکر میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری طریقے سے فالو ہی نہیں کر رہے۔ آئیے، تو یہ جو گنیت الطالبین ہے یہ الحمدللہ آ چکی ہے ہندی میں ہمارے پاس، اور اس کے جو رائٹر ہیں، جو لیکھک ہیں، جنہوں نے اس کا انواد کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ ہیں سابق صدر شعبہ فارسی دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف کے شمس صدیقی بریلوی صاحب، انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کو چھاپنے والے ہمارے بریلوی مسلک کے بھائی ہیں، پڑھنے والے بریلوی مسلک کے بھائی ہیں، پڑھانے والے بریلوی مسلک کے بھائی ہیں، اور یہ چھاپی گئی ہے ادبی دنیا، مٹیا محل، جامع مسجد، دلی 6 سے۔ ٹھیک ہے، آئیے، اس میں جو فہرست ہے عنوان کی، اس میں جو باب 1 ہے اس کا ایک چیپٹر ہے نماز، وہ ہے پیج نمبر 72۔ آئیے چلتے ہیں، یہ آ گیا پیج نمبر 72، اور 72 کے آگے 74 ہے۔ ہاں، اس میں کیا آتا ہے، یہ ہے گنیت الطالبین، اس کا پیج نمبر ہے 74 یعنی کہ 74، اور یہ چھاپی گئی ہے ادبی دنیا سے۔ اب دیکھیے، اس میں جو اقامت ہوتی ہے، اقامت یعنی کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں فرض، اس سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیسے دیتے تھے، اور کس کو صحیح مانتے تھے، کس کو افضل مانتے تھے۔ آئیے، تو کیا کہہ رہے ہیں اقامت کے چیپٹر میں، کہ اذان کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس طرح اقامت کہی جائے، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث پاک اور غوث اعظم کہتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس طرح اقامت کہو۔ اب کیسے کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اقامت، جو اذان کے بعد فرض نماز پڑھنے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنگل اقامت کرتے تھے، یعنی کہ اکہری اقامت کرتے تھے، لیکن آج جو ہمارے حنفی مسلک کے بھائی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں، وہ دوہری اقامت کرتے ہیں۔ اس میں بھی مسلک پرستی میں بیچارے اٹکے ہوئے ہیں، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے پکے ولی، وہ سنگل اقامت وہ کہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب یہ لوگ تو ٹھہرے حنفی مقلد، تو اپنے پیر بابا کو اس معاملے میں چھوڑ دیا، اور آگے کیا کر دیا انہوں نے ترجمہ اپنی طرف سے، یہ دیکھیے پیج نمبر 75 میں، کہ حنبلی اور شافعی حضرات کے یہاں اقامت کے الفاظ حی علی الفلاح تک اکہری ہے، جبکہ احناف کے وہاں دوہرے ہیں، اللہ اکبر۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پیر بابا وہ اہل سنت اہل حدیث تھے، اور چلیے ان کو مان بھی لیجیے، آپ کے حساب سے وہ مان لیجیے حنبلی تھے یا شافعی تھے، تو آپ حنفی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ میں تمام ان قادری بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی جو نسبت ہے، اپنا جو سلسلہ ہے وہ قادری لگاتے ہیں، شیخ عبد القادر یعنی کہ قادر سے اپنے آپ کو جوڑ کے قادری کہتے ہیں، وہ اپنی مسجدوں میں وہ خود اذان کے بعد وہ سنگل کیوں نہیں کرتے اقامت؟ ان کے نزدیک تو چاروں امام برحق ہیں، تو اگر چاروں برحق ہیں تو جو آپ کے پیر بابا غوث اعظم اور غوث پاک سنگل وہ اقامت پڑھتے تھے، تو آپ کیوں بھائی وہ ڈبل پڑھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیے دھاندلی کہ حنبلی اور شافعی حضرات کے وہاں اقامت کے الفاظ حی علی الفلاح تک یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ احناف کے وہاں دوہرے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیر بابا ہے وہ کسی دوسرے مسلک کا ہو، دوسرے منہج کا ہو، اور جو ان کے مرید ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہلائیں؟ ارے بھائی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اہل سنت تھے، ہمارے جو صحابہ اکرام تھے وہ اہل سنت تھے، متبع سنت تھے، اہل حدیث تھے۔ تو میں اپنی نسبت اگر جوڑ رہا ہوں منہج صحابہ سے، تو جو میرے صحابہ کرتے تھے میں وہ کروں گا، مسلک پرستی سے باہر آ جاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے حنفی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، وہ اپنے پیر بابا کو پورا کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ آدھا دورا کیا فالو کر رہے ہیں کہ جب ان کے نام سے 11ویں کی نیاز میں بریانی کھانا ہوگا تب تو وہ ہمارے پیر ہے، لیکن ان کے جیسے ہم کو عمل کرنا پڑے گا تو ہم حنفی ہیں اور وہ دوسرے مسلک کے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو الحمدللہ اس سے ثابت ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے ولی، وہ جیسے ہم اہل سنت اہل حدیث اپنی مسجدوں میں اکہری یعنی کہ سنگل اقامت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، وہی عمل اللہ کے ولی کا بھی تھا الحمدللہ۔ تو ثابت ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل حدیث خالی ان کی باتوں پہ، ان کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے، نہ کہ باقی لوگ۔ کیوں؟ ترجمہ کیا ہے وہ بریلوی مسلک کے بھائی نے کیا ہے، شمس صدیقی بریلوی صاحب نے، اور انہوں نے خود ترجمہ کیا ہے، اذان کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح اقامت کہی جائے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے اس طرح اقامت کہی جائے، اور ہم یہ مطلب بہانہ بنا رہے ہیں اور ہیلا بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ حنبلی اور شافعی کے وہاں ہوتا ہے اور ہم تو حنفی ہیں، ہمارے وہاں دوہری اقامت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا دوگلا پن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔